اور پھر فرشتوں سے فرمایا انبئونی، اب بتاؤ، یہ نام بتاؤ۔ لہذا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، انہیں چیزوں کے نام، مسمیات کا، اسماء کا علم نہیں تھا، نہ بتا سکے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی برتری، فوقیت اور فضیلت فرشتوں پر علم کے بیس پہ ثابت کر دی۔ اے انسان، تو تخلیق میں فائق ہے، تو علم میں فائق ہے، تو صورت میں فائق ہے، تو سیرت میں فائق ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں تجھے فضیلت اور برتری سے نوازا۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، اب سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا اور رب تعالیٰ نے فرشتوں کے سجدے کو بدیع الفاظ بیان فرمایا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرمایا سجدہ، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بات تو پوری ہو سکتی تھی، فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن فرمایا کلھم، تمام نے۔ اور شاید کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، شک ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی فرشتہ رہ گیا ہو، رب نے مہر تصدیق سب کر دی، تاکید لائے کلھم کے بعد پھر فرمایا اجمعون، سب فرشتوں نے جمع ہو کر سجدہ کیا۔ سب فرشتوں نے جمع ہو کر کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ تو تمام فرشتوں نے اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور یہ فضیلت رب نے دکھا دی کہ وہ محض علم کی برتری تھی، تو انسان مسجود ملائک ہے علم کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، میلاد منانے والوں، آقا دو عالم سے محبت کرنے والوں، خوبصورت محفل سجانے والوں، نبی سے لو لگانے والوں، یہ بڑی بات ہے کہ 1400 سال بیت گئے پر نبی کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ ایسے زندہ ہے کہ جب تنہائی میں امتی کو نبی کی یاد آ جائے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دل سوز و گداز سے لبریز ہو جاتا ہے اور بندہ مشلنے لگتا ہے۔ ارے جس نبی کی یاد بندے کو بے چین کرے، جس نبی کی یاد سے بندہ آنسو بہائے، جس نبی کی یاد سے دل سوز و گداز کی کیفیت کا شکار ہو جائے، جس نبی کی یاد سے بندہ مچل جائے، خود اس نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، زیارت کا عالم کیا ہوگا، اس آفتاب عالمتاب کا ذکر مقام کیا ہوگا۔ جب ذکر کا ہی عالم ہے، ان کے مقام حسن کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو علم کی بنیاد پر برتری دی۔ پھر ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور امت کو ہدایت دیتے رہے، راہ راست پہ لگاتے رہے، رب سے کٹا ہوا رشتہ ان کا رب سے جوڑتے رہے۔ لیکن جب آخر میں ہمارے تمہارے نبی تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے، امام المرسلین تشریف لائے، رب نے ہر نبی کو علم دیا، لیکن سارے انبیاء کے علوم کو جمع کر کے رب کریم نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ اور یہ اعزاز صرف آقا دو عالم کو حاصل ہے۔ اور ذرا دو چار قرائن قرآن سے لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر کٹ ہو جائے۔ رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم کی، اور فرمایا وعلمہ البیان، اور اللہ پاک نے بیان بھی سکھایا۔ قرآن مجید کون ہے؟ اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید کی تعلیم آقا دو عالم کو دی، اور صرف قرآن کی تعلیم نہیں، ساتھ ساتھ بیان بھی سکھایا۔ یہ اللہ پاک نے واضح فرمایا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ مصطفیٰ کریم کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ کوئی کس کا شاگرد ہے، کوئی کس کا ہے؟ آقا دو عالم براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے سادہ مختصر الفاظ میں اس کی تشریح کی، فرمایا نہ پڑھے نہ لکھے جناب والا، جیسے ہم کتاب میں پڑھتے ہیں حضور اس طرح پڑھتے نہیں تھے، جیسے ہم لکھتے ہیں حضور اس طرح لکھتے نہیں تھے۔ فرمایا نہ پڑھے نہ لکھے جناب والا، شاگرد رشید حق تعالی۔
اور پھر اللہ پاک نے قرآن دیا۔ اب سکھانے والا رب، سیکھنے والے مصطفیٰ کریم رب قرآن دے رہا ہے، اور قرآن میں علوم کے معارف کے خزائن دے رہا ہے۔ خود قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرے اندر ہے کیا؟ جیسے بچوں کا نصاب ہوتا ہے تو قرآن مصطفیٰ کریم کا بھی نصاب ہے، ہمارا بھی نصاب ہے، پر ہر کوئی قرآن مجید سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اخذ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ جو میرے آقا نے قرآن سے لیا، جو صدیق اکبر نے لیا، جو فاروق اعظم نے لیا، جو ہم لے رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہے، جتنا دامن ہے، استعداد ہے، طاقت ہے، لیاقت، قابلیت ہے، کیپیسٹی ہے، اسی کے مطابق قرآن مجید سے ہم بندہ لے رہا ہے۔ اب ذرا قرآن کی بات کریں۔ رب نے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کی بات کرتے ہو، اس روشن کتاب کی بات کرتے ہو، وحی الہی کی ذکر کرتے ہو، اس میں ہے کیا چیز؟ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں، کھنڈروں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اندھیروں میں، فرمایا جہاں کوئی دانا پڑا ہے قرآن میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میں ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا جہان کے اندھیروں میں کہیں کوئی دانا ہو، کہیں کوئی خشک چیز ہو، کہیں کوئی تر چیز ہو، ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حساب لگائیں، آپ استاد صاحبان ہیں، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نصاب کی کتاب دی جاتی ہے، آپ کلاس روم میں تشریف لاتے ہیں، بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا استاد نصاب سے کوئی چیز شاگرد سے چھپاتا ہے؟ نہیں، سکھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شاگرد کی کیپیسٹی نہیں ہے، استاد کی صلاحیت نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے نصاب پڑھا نہیں سکتا۔ اب نصاب قرآن ہے جس میں سب کچھ ہے، پڑھانے والا خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، پڑھنے والا محمد کریم ہے جس سے بڑھ کر کسی کی صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ رب نے کیا پڑھایا ہوگا، مصطفیٰ نے کیا دیا؟ سبحان اللہ۔ اس علم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس علم کا کوئی اندازہ؟ یہ علم اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے، آپ جو جانتے نہ تھے وہ سب کچھ اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، سوالات تو جنم لیتے ہیں، لوگوں سے ہم سنتے ہیں باتیں، کسی حدیث میں آ جاتا ہے کہ کس حضور سے سوال ہوا، آقا دو عالم نے جواب نہیں دیا۔ ایسی بہت سی روایات ہیں کہ حضور سے کسی نے پوچھا، جواب نہیں دیا۔ مجھے تم کہتے ہو رب نے بڑا علم دیا تو حضور نے تو نہیں بتایا۔ سوال کوئی بھی کرے جواب دینا تو حق ہے۔ جیسے کلاس روم میں ٹیچر پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے تو جواب دینا تو استاد کی ڈیوٹی ہے۔ سوال جیسا بھی ہو، وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کی سوچ اتنی کچھ ہے، جواب تو دینا پڑتا۔ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، کوئی سوال کرے جواب تو دینا پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آقا دو عالم سے پوچھا گیا، حضور نے جواب نہیں دیا، ادھر تم کہتے ہو حضور کو اللہ پاک نے علوم میں اولین و آخرین عطا فرمایا، قرآن کا علم دیا، اور قرآن میں سب کچھ ہے۔ اس حوالے سے اصولی بات سنیے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم تدریجی ہے۔ اللہ کے نبی کا علم یک دم، یک مشت، یک لخت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے سارا علم حضور کو یک دم دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نسبت کی دلیل ہے۔ سارا علم رب نے یک مشت دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک اپنے محبوب کریم کو درجہ بدل آہستہ آہستہ وقفے سے موقع محل ضرورت کے مطابق آقا دو عالم کو اللہ پاک علم دیتا رہا۔